آج میں بنتے فاطمہ اولڈ ایج ہوم میں موجود ہوں۔ آج مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے، یہ جو میرے ساتھ دو مائیں موجود، یہ الحمدللہ اس سال جا رہی ہیں عمرے پہ۔ اولاد نے گھر سے نکال دیا، جن کے ان کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، لوارث ہو گئیں۔ بنتے فاطمہ پہنچی، یہاں رہتی ہیں اور انہیں تقریباً 3-4 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا اگر رہنا ادھر ہے، ابھی اس سال بھی ہم نے گھر نہیں جانا، تو پھر میں اللہ کے گھر ہم جاتے ہیں۔ تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں۔ جو بھی آپ کے میاں نے کیا، جو آپ کے بھائیوں نے کیا، جو آپ کے بیٹوں نے کیا، بچیوں نے کیا، پھر بھی ان کے لیے معافی تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو دل صاف کر کے جائے نا۔ جس نے 9 مہینے آپ کو پیٹ میں رکھا ہے، خود نہیں کھایا، آپ کے منہ میں نوالا ڈالا ہے، اس ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اوپر اللہ کی ذات موجود ہے۔ آج جو آپ نے اپنی ماں کے ساتھ کی ہے، کل آپ کے بچے آپ کے ساتھ بھی وہی کریں گے۔ کیا مانگیں گی جا کے اللہ کے گھر؟ اللہ میاں مجھے اپنی بہنوں سے ملوا۔ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے، تو میں اپنے دل کی دعائیں وہاں جا کے مانگوں گی۔ میرے بھائی آیا بھائی ہیں جو کہ فرشتہ ہیں۔ آپ کو اولاد نے ساتھ نہیں رکھا، پھر بھی اولاد کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے اولاد جو ہوئی جب جب مجھ پہ اٹھا سوال، نہیں جی میں کیا بولوں، اور مائی تیری چونریا اپنا ان کا گھر چھین لیا گیا، اولاد نے گھر سے نکال دیا، سسرالیوں نے گھر میں نہیں رکھا، انہیں اللہ بلا رہا ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی؟ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ آج میں بنتے فاطمہ اولڈ ایج ہوم میں موجود ہوں، اور پہلے جتنی بار میں تقریباً 3-4 سال ہو چکے ہیں، میں ہر ایونٹ کے اوپر ادھر آ کے اپنی ماؤں سے ملتا ہوں، مگر آج مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ بنتے فاطمہ اولڈ ایج ہوم کے اندر یہ جو میرے ساتھ دو مائیں موجود ہیں، 2 اور بھی ہوں گی، ان سے بھی آپ کو ملواؤں گا۔ یہ الحمدللہ اس سال جا رہی ہیں عمرے پہ، یعنی کہ اگلے سال تقریباً ان کی 20-25 جنوری کی فلائٹ ہے، یہ عمرے پہ جا رہی ہیں۔ یہ وہ مائیں جنہیں ان کی اولاد نے گھر سے نکال دیا، جن کے ان کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، لوارث ہو گئیں۔ بنتے فاطمہ پہنچی، یہاں رہتی ہیں اور انہیں تقریباً 3-4 سال ہو چکے ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے بڑی مشکل سے، ظاہر سی بات ہے جب بندہ اپنی اولاد سے دور ہوتا ہے، اپنے گھر والوں سے دور ہوتا ہے، تو کافی انسان کے دکھ تکلیف ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کروڑوں روپے، اربوں روپے والے بھی نہیں جا پاتے، مگر جب جس کا بلاوا آ جائے وہ لازمی جاتا ہے۔ تو آج یہ کہانی تھی کہ جن اولاد نے ماؤں کو گھروں سے نکال دیا، انہیں اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ یہ اللہ کے گھر جا رہی ہیں۔ ایک ایک کر کے ان سے بات شروع کرتے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی؟ امرین علی۔ امرین علی، سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ ہاں جی، شکریہ بہت بہت۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے پروگرام بن گیا؟ بس میں بھی 3 سال سے جا رہے تھے، ہر مرتبہ جا رہے تھے، ہر مرتبہ جا، اور پوچھ بھی رہے تھے مجھ سے۔ میں نے کہا میں نے پہلے کیا ہوا ہے، تو جو نہیں کر رہے انہیں لے جائیں۔ تو اس طرح جاتے رہے 3 قافلے ماشاءاللہ چلے گئے، اس طرح 3۔ تو اس دفعہ حسن بھائی کہنے لگے آپ بھی کر لیں دوبارہ۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، بسم اللہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اگر رہنا ادھر ہے، ابھی اس سال بھی ہم نے گھر نہیں جانا، تو پھر میں اللہ کے گھر ہم جاتے ہیں، اللہ کے گھر پھر ہم اپنی حاضری دیتے ہیں جا کے۔ بس اس طرح پھر وہ پروگرام بنا، اور ہم ماشاءاللہ اللہ نے سبب بنا دیا۔ تو آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں۔ اور انہیں پتہ ہے کہ ان کی امی جا رہی ہیں؟ ہاں جی پتہ ہے۔ اور آپ کے ہسبینڈ فوت ہو گئے؟ نہیں ہسبینڈ ہے، ان کو بھی پتہ چلا ہے۔ اور آپ کی ویسے ڈیورس ہو چکی؟ نہیں کچھ بھی نہیں، ویسے کچھ، ہاں ویسے میل جول نہیں ہے؟ میل جول نہیں، لڑائی جھگڑا تھوڑا سا ہوا، ہاں تھوڑا۔ تو اولاد کیوں آپ سے پیچھے ہٹ گئی؟ بس وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی؟ والد صاحب کے پاس رہتی ہے، کبھی والد صاحب کے پاس ہے، کبھی خالہ وغیرہ کے پاس ہوتی ہے۔ اور آپ کے ساتھ آخری بار بچوں کی کب ملاقات ہوئی؟ میری آخری مرتبہ جو ہے میں گھر گئی تھی تھوڑے دن، 2 دن کے لیے نا، تو اس وقت ملاقات ہوئی تھی ان سے۔ تو آپ کے بچوں نے کہا نہیں کہ ماں ہمارے پاس رک جاؤ؟ بس اچانک ہی کچھ نہ کچھ ہو گیا، بھائی فوراً چھوڑ گیا۔ وہ تو بچیاں ہیں نا، بچیوں کو کہنا، اب آپ کو پتہ کون ہمارا معاشرہ کوئی قبول کرتا ہے۔ تو وہ بچے تھے، وہ کہہ تو رہے تھے سب کچھ، لیکن یہ کہ انہوں نے نہیں امپورٹنس دی اس چیز کو، تو پھر میں واپس ادھر آ گئی۔
اب جب انہیں پتہ ہے کہ جی آپ عمرے کے لیے جا رہی ہیں خوش تھے؟ ہاں خوش تھے، خوش ہیں وہ بہت زیادہ، کہہ رہے تھے اللہ کے گھر چلو چکر لگا لو. میں بھی گیا تھا لے کے، چل دوسری مرتبہ میں نے کہا وہ حسن بھائی نے یہ بات کر رہے تھے، حسن بھائی میرے میاں سے نا، ان سے باتیں شاتیں یہی کر رہے تھے. میرا تو اتنا فون پہ بات نہیں ہوئی ان سے. اور آپ کے تینوں بیٹے ہی ہیں؟ نہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا. اور آپ کی اپنی کیا خواہش تھی کہ کاش آپ اپنی اولاد کے ساتھ جاتی؟ ہاں جی، میری یہی خواہش تھی. میں نے کہا چلے میں اب گھر جاؤں گی، گھر جا کے بچوں کو ساتھ لوں تو پھر میں ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں. لیکن بج جانے نہیں دے رہی تھی، بچ گئے نہیں ابھی نہیں جانا، کیونکہ یہاں پر ہم لوگ ذرا بزی ہوتے ہیں نا، تو ظاہر ہے وہ میں بھی ورکروں میں شامل ہوں. اور کیا دعائیں مانگیں گی جا کے؟ بس یہی کہ اللہ میاں سب کچھ صحیح کر دے، بہتر کر دے، اچھا کر دے، میرے بچوں سے ملائے اللہ میاں، اور میرے میاں کو نیکی کی توفیق دے. اور کیا اپنی اولاد کے لیے آج بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگنی تو ہے، اللہ میں نیکی کی توفیق دے، میرے بچوں کو نیکی کی توفیق دے. بے شک جو بھی آپ کے میاں نے کیا، جو آپ کے بھائیوں نے کیا، جو آپ کے بیٹوں نے کیا، بچیوں نے کیا، پھر بھی ان کے لیے دعا. معافی تو ہے نا، معافی تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو دل صاف کر کے جائے نا. معافی تو انہوں نے مانگنی ہے یا ہم نے مانگنی ہے. ہم بھی شاید خطا کار ہوں، ہمیں کیا پتہ ہو کہ ہماری کوئی بات ان کو بری لگی ہو جس وجہ سے وہ ہوا ہے. تو معافی کے خاص کر تو سارے ہی ہوتے ہیں نا. اللہ کے گھر جا کر، اللہ کا گھر جا رہے ہیں دل صاف کر کے، تو معافی ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اپنے لیے بھی دعا کریں گے، اس ادارے کے لیے بھی. یہاں پر بھی ماشاء اللہ کافی. دل نہیں چاہتا کہ میں ہمیشہ کے لیے ہی اپنی اولاد کے پاس چلی جاؤں؟ ہاں بالکل چاہتا ہے، کیوں نہیں چاہتا. آپ کا ایک بیٹا ہے نا؟ ہاں جی، 1 بیٹا 2 بیٹی. وہ بیٹا کتنا بڑا ہے؟ بیٹا ماشاء اللہ میٹرک ہے. ہاں جی. وہ آپ سے کبھی یہاں پہ ملنے آئے؟ نہیں وہ نہیں آیا. وہ بیٹیاں آئی ہیں؟ ہاں جی بیٹیاں آئیں گے. اور بیٹے سے آپ سے آخری بار فون پہ کب بات ہوئی تھی؟ فون پہ میری بات نہیں ہوئی اتنی. فون پہ بیٹے کو یہ پتہ ہے کہ جی میری ماں یہاں ہوتی ہے؟ ہاں بتایا اس کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں اس کا دل نہیں للچالتا کہ میں اپنی ماں سے ملوں؟ اب یہ باپ کا بھی ہیڈک ہے نا، کہ باپ چاہے گا تو سب کچھ. باپ نے آگے شادی کر لی؟ ہاں شاید یقیناً میرے خیال سے یہی ہو سکتا ہے. لیں جی، آپ نے ان کی بات سنی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی موجود ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جا کے بھی اپنے میاں کے لیے جس نے دکھ دیے، اپنی اولاد کے لیے جو ساتھ نہیں تھی، ان کے لیے بھی دعا مانگوں گی. ٹھیک ہے، یہ ہے ایک ماں کا دل. ٹھیک ہے، سب کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ میں، سب کے لیے اللہ میں سب اچھا. خواہش رکھی ہوئی ہے کہ میں وہاں جا کے فلاں اپنی خواہش کی دعا مانگوں. آپ کی سب سے اب زندگی کی آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میری ہر خواہش پوری کی ہے. اب ماں باپ کے گھر تھے تب بھی ہر خواہش پوری ہوئی، ادھر ہے ادھر بھی ماشاء اللہ ہر خواہش پوری. ادھر ہے ہم ادارے میں تو اب بھی. آپ کے اپنے کتنے بہن بھائی؟ ہمیں 6 بہنیں، ہم 2 بھائی ہیں. ایک بہن ادھر تھی آئی ہوئی، مجھے ملنے کے لیے آئی تھی نا، تو ادھر ہی پھر رہ گئی تھی. ان میں سے آپ کو کچھ چھوڑنے کے لیے آئے گا؟ کل آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جو کہے گا آئیں گے تو صحیح. نہیں جی، آپ نے ان کی بات سنی. اب یہ ہمارے ساتھ دوسری ماں موجود ہے، ان سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنی خوش ہیں جا رہی ہیں اللہ کے گھر؟ جی بہت خوش ہیں. جی. تو کیسے ارادہ کیسے بن گیا؟ نام کیسے آ گیا؟ بیٹھے بلاوا آ گیا؟ جی بلاوا آ گیا. تو کیا مانگیں گی جا کے اللہ کے گھر؟ اللہ میاں مجھے اپنی بہنوں سے ملوا. وہ نہیں ملنے آتی نا؟ آتی ہیں آتی ہیں. کم آتی ہیں. اور آپ کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں شادی نہیں ہوئی. شادی نہیں ہوئی؟ میریڈ ہوں. انمیرڈ ہیں. اور آپ کی امی ابو فوت ہو گئے؟ جی امی ابو فوت ہو گئی ہے. اور اب آپ کی زندگی میں آپ کی وہ 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں؟ جی وہ لگ گئے. وہ الگ الگ رہتے ہیں. اور کبھی آخری بار ان سے جا کے کب مل کے آئیں؟ وہ کدھر ہوتے ہیں؟ لاہور ہوتے ہیں؟ نہیں لاہور نہیں، وہ وہاں پہ ہوتے ہیں شیلے حویلی. اچھا، تو وہاں آخری بار کب ملنے گئی تھی ادھر؟ ہم نہیں جاتے ملنے کے لیے. ادھر سے بھی کوئی نہیں آتا؟ نہیں وہ بھی نہیں آتے، ہم بھی نہیں جاتے. تو جا کے کیا کیا دعائیں مانگیں گی؟ بہنوں بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا مانگیں گی؟ جی کیا کیا مانگیں گی؟ امی ابو کے لیے مانگوں گی، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگوں گی، ساروں کے لیے مانگوں گی. کوئی خواہش رہتی ہے زندگی میں ابھی کہیں کہ یار میں نے جا کے سب سے پہلے یہ دعا مانگی؟ نہیں.
خوش ہیں زندگی سے؟ जी سب کے لیے دعا مانگیں گی کہ اللہ ساروں کو صحت تندرستی دے اور آپ کو بہنوں سے ملائے، जी सारों के लिए मांगूंगी दुआ اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ بہنیں آپ کو لے کے جائیں، اپنے پاس رکھیں۔ जी میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں کہ یہ مائیں اللہ کے گھر جا رہی ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے کوئی جائیداد نہیں مانگی، انہوں نے کوئی سونا سکہ نہیں مانگا، کوئی گاڑیاں نہیں مانگی، کوئی جائیدادیں نہیں مانگی، کوئی گھر نہیں مانگیں تو صرف اور صرف اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ جو ہمارے عزیز ہیں، جو ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، جو ہمارے قریبی ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، ان کی کیونکہ شادی نہیں تھی، ان میرڈ تھی، انہوں نے اپنے بہنوں کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو جو مجھے دیکھ رہا ہے، ماں بڑی ہستی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا دور جا کے اتنے دکھ کے اندر بھی اپنی اولاد کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے یہ دعا مانگ رہی ہے، انہوں نے کوئی چیز نہیں مانگی، اور ماں تو بہت بڑی ہستی ہوتی ہے۔ تو خدارا ٹھیک ہے ماؤں کی عزت کریں، ٹھیک ہے، ماؤں کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے، مائیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ انہیں گھر سے نکال دیں، ٹھیک ہے، یہ اتنا دور جا کے سعودیہ میں اللہ کے گھر جا کے، ٹھیک ہے، ادھر اربوں خربوں والے لوگ ہیں جن کا بلاوا نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور ان کا بلاوا آ گیا، اور یہ بلاوا آیا، ٹھیک ہے، اللہ انہیں خیر سے لے جائے اور خیر سے یہ واپس آ جائیں۔ ان کی یہ دعا ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم وہاں جا کے بھی اپنوں کے لیے دعا مانگیں گے کہ انہیں خوشیاں ملیں اور وہ انہیں لے کے جائیں۔ تو جو مجھے دیکھ رہا ہے، میں لازمی کہوں گا کہ یہ جتنے اولڈ ایج ہوم ہیں یہ بالکل خالی ہونے چاہیے، یہاں کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے، ہر ماں اپنی اولاد کے پاس رہنی چاہیے، اپنے شوہر کے پاس رہنی چاہیے، اس کی بیوی، ٹھیک ہے، خدارا ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کے بعد دو اور مائیں، ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی میرے ساتھ اس وقت دو اور مائیں موجود ہیں، ٹوٹل جو یہ ادارہ لے کے جا رہا ہے وہ 28 ماؤں کو عمرے کے لیے لے کے جا رہا ہے، اور کیونکہ اسلام آباد سے 4 جا رہی ہیں تو 2 سے پہلے میں نے ملاقات کی، اور اب 2 اور مائیں میرے ساتھ موجود ہیں۔ کروڑوں روپیہ لوگوں کے پاس ہے، بلاوا نہیں آتا، جن ماؤں کو اولاد نے گھر سے نکالا اللہ نے انہیں اپنے گھر بلا لیا۔ میرے ساتھ 2 اور مائیں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ خدیجہ لطیف۔ خدیجہ، مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ارادہ بن گیا عمرے کا؟ بس میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ میں عمرے کے لیے جا رہی ہوں تو پھر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے، تو میں اپنے دل کی دعائیں وہاں جا کے مانگوں گی سب کے لیے۔ اور آپ کی کتنی اولاد ہے؟ میری ایک ہی بیٹی ہے ماشاءاللہ سے۔ اور ہسبینڈ سے آپ کی علیحدگی ہوگی؟ ہاں جی، ان سے علیحدگی ہوگی۔ اور یہاں پہ کتنے سالوں سے ہیں؟ یہاں پہ مجھے 8 ماہ ہوئے ہیں۔ 8واں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ بیٹی سے ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے؟ ہاں جی، کبھی کبھار ہوتی ہیں۔ اور انہیں پتہ ہے آپ عمرے پہ جا رہی ہیں؟ مجھے نہیں، ان کو نہیں پتہ۔ تو آپ کی خواہش نہیں ہے کہ وہ کاش آپ کو چھوڑنے آئیں اور آپ اپنی بیٹی کے ساتھ جائیں؟ ہاں جی، بالکل خواہش ہے کہ اب بڑھاپا میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی گزاروں۔ اور جب باہر جائیں گی، اللہ کے گھر جائیں گی، ٹھیک ہے، کون سی دعائیں سوچی ہوئی ہیں؟ کیا خواہش ہے کہ میں کیا مانگوں؟ بہت سی دعائیں بھی سوچی ہوئی ہیں، اور جو میرے بھائی آیا بھائی ہیں جو کہ فرشتہ ہیں، انہوں نے مجھے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے ہر نعمت دلائی، تو میں یہ دعا مانگتی ہوں کہ میرے بھائی کو یا اللہ بالکل ٹھیک کر دیں، تندرست کر دیں، اور کہ وہ اب ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں، ہم سے باتیں کریں اور اس طرح شیئر کریں۔ بیٹی کے لیے دعا مانگیں؟ بالکل، بیٹی کے لیے بھی یہی دعا مانگوں کہ وہ مجھ سے ملنے آئے، میں اس کو دیکھوں تو وہ میرے پاس رہے کچھ عرصہ، پھر بے شک اپنے گھر چلی جائیں۔ لیں جی، آپ نے اس ماں کی بات سنی، انہوں نے بھی وہی کہا، انہوں نے بھی کوئی جائیداد نہیں مانگی کہ جی میں وہاں جا کے جائیداد کی دعا کروں گی، میں گاڑیوں کی دعا کروں گی، انہوں نے صرف اور صرف اپنے وہ رشتوں کی دعا مانگی ہے کہ مجھے وہ رشتے اللہ واپس کر دے۔ دوسری ماں کی جانب جاتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ بشیرہ بی بی۔ بشیرہ بی بی، مجھے یہ بتائیں کتنی اولاد ہے آپ کی؟ میرے کو 4 بیٹے نے، 4 بیٹیاں ہی ہیں، چوتھی بیٹی فوت ہو گئی، 3 بیٹیاں ہیں۔ اور شوہر آپ کے فوت ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ اور یہاں کتنے عرصے سے ہیں؟ آج 3 سال ہو گئے۔ 3 سال ہو گئے نا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جب شوہر آپ کا فوت ہو گیا تو اس جو آپ کا سسرال تھا انہوں نے آپ کو گھر میں نہیں رکھا؟ نہیں، جو آپ کے بچے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں؟ جوان نے، شادی شدہ نے۔ انہوں نے بھی نہیں رکھا آپ کو؟ انہوں نے کیوں نہیں رکھا؟ بناندی مرضی انہیں
اور بچوں سے بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਤ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ اور انہیں پتہ ہے کہ آپ عمرے پہ جا رہی ہیں؟ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں تو جب باہر جائیں گی، اللہ نے آپ کو بلا لی، اتنی بڑی سعادت ہے، کیا مانگیں گی دعائیں؟ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? اس تو وڈی شاید تو منگ ہی کوئی نہیں سکتی۔ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੁਆ ਕਰਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਦੀ, ਆਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਦੁਆ ਕਰਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਦੇ। سب کے لیے دعا کریں گی، آپ کو اولاد نے ساتھ نہیں رکھا پھر بھی اولاد کے لیے دعا کریں گی؟ ਮੁੰਡੇ ਅਸਕ ਔਲਾਦ ਜੋ ਹੋਈ ਫਿਰ ایک بار بھی ذہن کے اندر یہ نہیں آیا کہ میں ان کے لیے دعا نہ کروں؟ ਬਸ بس دعا دینی ہے اولاد کو۔ انہوں نے جو آپ کے ساتھ کی ہے پھر بھی آپ خوش ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، وہ خوش رہیں؟ ਬਸ اور آپ نے اپنے کتنے بچوں کی شادی کروا دی تھی تو جب آپ یہاں آئیں؟ ਸਾਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। اور بیٹیاں ہیں؟ ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। بیٹیوں سے نہیں رابطہ ہوتا؟ ਹੁੰਦਾ بیٹیوں کو بتایا آپ نے کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں؟ ਬਤਾਇਆ وہ کیا کہتی ہیں؟ انہوں نے بھی نہیں ملنے کا؟ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਉਮਰੇ ਤੇ آپ کی خواہش ਲੈਨੇ। آپ کی خواہش نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیاں بیٹے آئیں آپ کو ایئرپورٹ چھوڑنے جائیں؟ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਆਨੀ ਆ ਵੀ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆਵਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਤੇ ਆਪ ਬਿਠਾਵਣ। بیٹیوں نے نہیں کہا کہ ہم آتے ہیں، بیٹے تو چلو نہیں مانے، بیٹیاں بھی نہیں مانی؟ ਮਨ ਦੱਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। اور آخری بار کبھی گئی ہیں بیٹوں بیٹیوں سے ملنے کے لیے؟ ਨਹੀਂ ان 3 سالوں میں گئی؟ آپ کو 3 سال ہو گئے نا ادھر، تو ان 3 سالوں میں گئی ہیں ملنے کے لیے؟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਗਈ ਹੈ। سب سے ملی ہیں اور ایک دن کے لیے گئی تھی؟ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਈ ਹੈ। آج میری بہن کی سالگرہ میں اس کو وش کر دوں؟ میری پیاری مونا بہن، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ آج آپ کی برتھ ڈے، آج ماشاء اللہ آپ 50 سال کی ہو گئی ہو۔ میری طرف سے بہت بہت ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ نہیں جی، میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں، زندگی میں اتنے پروگرام کیے، کچھ ایسے پروگرام ہیں کہ میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں بات کو کس سائیڈ پہ لے کے جاؤں۔ یہ میرے سامنے آپ کی مائیں موجود ہیں جو عمرے پہ جا رہی ہیں، اللہ کے گھر جا رہی ہیں، جن سے اپنا ان کا گھر چھین لیا گیا، اولاد نے گھر سے نکال دیا، شوہر نے گھر سے نکال دیا، سسرالیوں نے گھر میں نہیں رکھا، انہیں اللہ بلا رہا ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگ رہی ہیں۔ جب میں نے ان سے بات پوچھی تو مجھے لگا کہ شاید یہ کہیں گی کہ ہمیں زیور چاہیے، ہمیں گاڑیاں چاہیے، ہمیں بینک بیلنس چاہیے، ہمیں جائیدادیں چاہیے، ہمیں بڑی بڑے مربع زمینوں کے چاہیے، مگر انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے مانگے اپنے وہ رشتے، کہ کاش ہمارے جو خونی رشتہ دار ہیں، جو ہمارے خون کے رشتے، جو ہماری اولاد ہے، کاش وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آ جائے، کاش وہ ہمیں اپنے گھر لے کے چلی جائے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے ایک ماں کا پیار جو آپ لوگ نہیں سمجھ رہے، جو اپنی ماں کو گھر سے نکال رہے ہیں۔ ہم بھی سب کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ جانے کتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بات ہوتی ہے، مگر ماں گھر ہی اچھی لگتی ہے۔ ماؤں کو گھر سے نہیں نکالا جاتا۔ جس نے 9 مہینے آپ کو پیٹ میں رکھا ہے، ٹھیک ہے، اتنی تکلیف بھگتی ہے، اس نے ساری زندگی آپ کے لیے تکلیف بھگتی ہے، اس نے ساری زندگی خود نہیں کھایا، آپ کے منہ میں نوالا ڈالا ہے، اس ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اسے گھر سے نکال دیا اور یہ سمجھا کہ اب تو یہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اوپر اللہ کی ذات موجود ہے جو دیکھ رہی ہے۔ آج جو آپ نے اپنی ماں کے ساتھ کی ہے، کل آپ کے بچے آپ کے ساتھ بھی وہی کریں گے۔ وقت تبدیل ہوتے، وقت چینج ہوتے دیر نہیں لگتی۔ آج اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یار مجھے ماں کا خیال نہیں رکھنا پڑتا، مجھے ماں کی دوائی نہیں دینی پڑتی، مجھے ماں کی خدمت نہیں کرنی پڑتی، اس لیے میں نے ماں کو گھر سے نکال دیا اور اگلوں نے رکھی ہوئی ہے، کبھی 3 سالوں میں کبھی ماں کی طرف دیکھا نہیں ہے، ماں سے کبھی ٹیلی فون نہیں کیا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کل یہ وقت آپ کے اوپر نہیں آئے گا تو جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ آپ نے انہیں
اپنے گھر سے نکالا ہے اور اللہ نے انہیں اپنے گھر بلا لیا. اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اور وہ وہاں جا کے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگ رہی. میری چاروں ماؤں سے بات ہوئی, چاروں سے میں نے ایک ہی سوال پوچھا, چاروں نے یہ کہا کہ ہماری اولاد تو وہی ہے نا, ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے, ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے خدا را کہ وہ ہمیں یہاں سے لے کے جائیں. اور ان کی اس ماں کا یہ کہنا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوگی کہ میرے بیٹے بیٹیاں مجھے ایئرپورٹ چھوڑ دیں. ان کی ایک بیٹی ہے, ان کی یہ خواہش ہے کہ میری بیٹی آئے مجھے چھوڑنے کے لیے جائے. تو کتنی خدا را ایسا نہ کریں. یہ مائیں اور مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اگر یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی ماں کو سنبھالا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ سے اپنی ماں نہیں سنبھالی جا رہی, کل وقت بدل جائے گا. اس لیے جو مجھے دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے بھی تو خدا را دور کر دے. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا ایک چھوٹا سا ایک پیریڈ ہے کہ تقریباً 60 سال زندگی دیکھی جاتی ہے, 60 سال بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. تو خدا را جب بعد میں دکھ ہوتا ہے, جب بعد میں یہ تکلیف آتی ہے کہ کاش میں اپنی ماں سے معافی مانگ لیتا, کاش میں اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے 4 خوشی کے بول لیتا, پھر وہ وقت نہیں آئے گا. آج وقت ہے, آج آپ کی مائیں زندہ ہیں, آ جاؤ, لوٹ آؤ, انہیں لے جاؤ, انہیں اپنے گھر لے جاؤ, اپنے گھر کو جنت بنا دو, اور انہیں یوں بے سہارا نہ چھوڑو. یہ بے سہارا نہیں ہے, انہیں ان لوگوں نے بڑے عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے, اور یہ اب اللہ کے گھر جا رہی ہیں. خدا را جو مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی اختلاف ہے اسے ختم کر دو. اور میں تمام پورے پاکستان کے تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ سب کو پتہ ہے جس نے اپنی ماں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑی ہے, میں بنت فاطمہ کی بات نہیں کر رہا, پورے پاکستان میں جتنے اولڈ ایج ہوم ہیں سب کو پتہ ہے کہ کس نے اپنی ماں وہاں رکھی ہے. خدا را کل وقت تبدیل ہو جائے گا, کل جو تکلیف آپ کے اوپر آئے گی وہ آپ سے نہیں دیکھی جائے گی. خدا را آج وقت ہے, اپنی ماں کو لے جاؤ اپنے گھر, اپنی جنت کو لے جاؤ اپنے گھر. آپ کو جو زندگی میں چاہتے ہو وہ ملے گا. ٹھیک ہے, یہ جب مائیں دعا کرتی ہیں, مائیں ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہیں صرف اس لیے کہ وہ ماں ہیں. تو خدا را میری بات پہ عمل کریں, اور اگر کوئی رنجش ہے تو اسے ختم کریں. ایک بار پھر میں آپ دونوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ وقت لے آیا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ باہر جائیے گا, سب کے لیے دعا کیجیے گا, پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا, ہمارے لیے دعا کیجیے گا, سب کے لیے دعا کیجیے گا. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے